اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 106 آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، انسان کا انسان بننا کمال ہے، حیوان بننا کمال نہیں ہے، بھگوان بننا کمال نہیں ہے۔ تھوڑی سی کرامتیں انسان پیش کر دیتا ہے تو بابا بن جاتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھے۔ ایک، توبہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ انسان کی زندگی میں خطائیں مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ انسان خطا کرتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہٰذا توبہ کر لے، توبہ کر دے۔ پھر ہو سکتا ہے پھر توبہ کے بعد پھر کبھی غلطی ہو جائے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، توبہ کرتے وقت ذہن میں ایک بات رہے کہ میں دوبارہ یہ غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ لیکن چونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لہٰذا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتا ہے اور کچھ شیطان کے ورغلاوے میں آ جاتا ہے یا نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ پھر وہ معافی مانگے اللہ سے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو خطائیں انسان میں ہوتی رہتی ہیں، بشر سے بے ہٹا دو تو شر رہ جاتا ہے۔ تو خطا انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں خطا کاری ہے، انسان خطائیں کرتا ہے، لیکن توبہ کر کے مصمم ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پلاننگ بنائے انسان، آج کی تاریخ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کامیاب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے۔ پھر نیا دن جب شروع ہوتا ہے تو صبح کی نماز کے بعد طے کر لے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرے۔ شیطان وسواس ڈالتا ہے، کیا فائدہ یہ توبہ کے ڈرامہ کو لے کے؟ تم بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار خطا ہوتی ہے، پھر توبہ کر کے کیا فائدہ؟ نہیں، مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ جب بھی گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کر لے اور انسان مصمم ارادہ کرے۔ دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ ہر بنی آدم، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن ان میں خیر پر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو توبہ انسان کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، برابر وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اور پھر انسان استغفار اٹھتے بیٹھتے کرتا رہے اور صلوات کا دامن نہ چھوڑے۔ صلوات کثرت سے پڑھنے والا ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں بہت بڑے مرتبے پہ چلا جاتا ہے۔ صلوات انسان کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے۔ جو آپ ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس کو مضبوط کرتی ہے صلوات ڈھال کی طرح کام کرتی ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، اور امام کی قربت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو کثرت سے صلوات پڑھتا ہے۔ اور ایک چیز انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر اس پہ احسان کرے تو اس کو کبھی نہ بھولے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد پھر ایز یوزل ہم جیسے بہت شارٹ کلپس ہوتے ہیں، آپ اس کو خود اکیلے نہ سنیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں، یہ ایک ثواب جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، انسان کو چاہیے کہ کبھی کسی کا احسان نہ بھولے اور زیادہ سے زیادہ خود بھی لوگوں پہ احسان کرے۔ ایران کا ایک بہت مالدار ترین انسان تھا، ارب پتی انسان،
اس نے ایک بہت بڑا نخلستان جو ہے نا وقف کر دیا تھا مومنین کے لیے. نخلستان کہتے ہیں کھجور کا باغ، جس میں 2 لاکھ پیڑ تھے کھجور کے. اسی کے یہاں کے کھجور سے ایران بھر میں افطار کے لیے کھجور ادھر ادھر تقسیم ہوتے. اکثر دسترخوانوں پہ کھجور جو ہے نا اسی کے یہاں سے آتے. اور پھر اپنی دولت میں سے وہ نیک کام بھی زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا. اس نے بیان کیا کہ وہ انتہائی غریب خاندان کا بچہ تھا. ایک اسکول میں پڑھتا تھا جو گورنمنٹ کی اسکول تھی. اس میں ایک کیمپ ہوا. کیمپ کا اعلان کیا گیا کہ جو اس کیمپ میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہیں انٹری فیس 1 ریال دینی پڑے گی. وہ کہتا ہے کہ میں گیا اپنے والدین کے سامنے رویا گڑ گڑایا، لیکن ان بیچاروں کے پاس 1 ریال بھی نہیں تھا جو اس کو دے سکے جس سے وہ کیمپ میں داخلہ لے سکے. بہت مایوس سا ہو گیا، روتا رہا، روتا ہوا اسکول کو پہنچا. ماسٹر بڑا اچھا انسان تھا، اس نے اس کی مایوسی پہچان لی. وہ جانتا تھا کہ غریب بچہ ہے اور کیمپ میں جانا چاہتا ہے، ہونہار ہے، سپورٹس پرسن ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ماسٹر اتنا اچھے دل کا آدمی تھا، اس نے سوچا میں ایسے دوں گا تو اسے احساس ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے ضمیر کو ٹھیس لگے. اس نے ایک کوئز کلاس میں رکھی کہ جو میرے سوال کا صحیح جواب دے اس کو میں انعام دوں گا. تو ماسٹر نے سوال کیا اور اس سے پوچھا، اس نے صحیح جواب دے دیا تو ماسٹر نے اس کو 2 ریال انعام میں دیے. یہ واقعہ میرے بہت ہی عزیز دوست مولانا عابدی صاحب نے بھیجا تھا انٹرنیٹ پہ، تو مجھے بڑا اچھا لگا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب وہ جو ہے 2 ریال جب ملے، اس کے لیے بہت بڑی دولت تھی. دوسرے دن کیمپ چالو ہونے والا تھا. تو ماسٹر نے، تاکہ اس کو کوئی یہ احساس نہ ہو کہ ماسٹر اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس نے پورے اسٹوڈنٹ سے کہا اس کی کامیابی پہ تالی بجاؤ. سب نے تالیاں بجائی اور اس کو 2 ریال دیے. یہ کہتا ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. زندگی میں اس خوشی کو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جب کہ میں مایوس تھا، میں چاہتا تھا کیمپ میں جاؤں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں تڑپ رہا تھا. اس وقت 1 ریال نہیں تھے، جائے کہ اس وقت مجھے 2 ریال مل گئے. جب 2 ریال مل گئے تو فوراً میں دوڑ کے گیا کیمپ میں. جا کے میں نے اپنا نام درج کرایا اور 1 ریال میں نے پے کر دیا اور 1 ریال میں نے خرچے کے لیے رکھ لی. یہ کہتا ہے اس کے بعد میں اسکول سے فارغ ہو گیا، بڑا ہوا، پھر میں نے بزنس کرنا شروع کیا، کھجور وغیرہ کے بزنس میں داخل ہوا. پھر اس کے بعد باغات خریدنے شروع کیے. ہوتے یہ کروڑ پتی ہو گیا. اس نے کئی لوگوں کو مدد کرنا بھی شروع کیا. ایک دن اسے یاد آیا کہ وہ خوشی اتنا کما کے بھی مجھے نہیں مل رہی تھی جو خوشی مجھے اس وقت 2 ریال کے ملنے پہ ہوئی. کہ اس خوشی کا جو احساس ہے میں کبھی زندگی میں بھول نہیں پاتا ہوں، اور اس خوشی کو دینے والے ماسٹر کو میں کیسے بھول جاؤں. اس نے طے کیا میں اس ماسٹر کو ڈھونڈوں گا. استاد کو ڈھونڈتا رہا. بڑے مشکل سے استاد ملے تو بڑی بری حالت میں تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے. نوبت یہ آ چکی تھی کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان بیچنا چاہتے تھے اور کہیں دور چلے جانا چاہتے تھے. ملاقات کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ ماسٹر نے کہا نہیں. کہا میں فلاں ہوں اور آپ کا حق میری گردن پہ ہے. کہا کیا، کیسا حق؟ تو اس سے وہ واقعہ یاد دلایا تو ماسٹر ہنس پڑا. ہنس کے کہا اچھا تم وہ 1 ریال واپس کرنے آئے ہو؟ کہا جی ہاں، وہ 1 ریال مجھے واپس کرنا ہے، آپ اس کو منع نہیں کریں گے. اپنی بہترین گاڑی میں، بہت قیمتی گاڑی میں ان کو بٹھایا اور لے کے چلا. ایک بہترین ولا اس کے پاس تھا، وہ ولا دکھایا. ماسٹر نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت پیارا مکان ہے. کہا یہ آپ کے لیے، یہ اس 1 ریال کے بدلے میں. ماسٹر نے کہا یہ میں قبول نہیں کر سکتا اتنا زیادہ. کہا نہیں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا. یہ مکان اور یہ کار، یہ چابی، گاڑی کی چابی، یہ مکان کی چابی، یہ آج سے آپ کا. یہی نہیں بلکہ آج کے بعد زندگی بھر آپ جب تک زندہ رہیں آپ کا ماہانہ خرچ میرے ذمہ ہے. تو اب بتائیے، ماسٹر نے کہا کہ یہ کیسے میں قبول کر سکتا ہوں اتنا زیادہ؟ کہ آپ نہیں جانتے، وہ جو 1 ریال لے کے جو مجھے خوشی ملی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے.
تو عزیزان محترم دولت مند بن جانا کمال نہیں ہے. اللہ نے تو فرعون کو بھی دولت دی تھی، یزید کو بھی دولت دی تھی، نمرود کو بھی دولت دی تھی، لیکن دولت مند بننے کے بعد اپنے بات پہ رہنا، وعدے کو پورا کرنا، اپنے بات کی سچائی پہ رہنا، اور دوسرے اس احسان کو جو کسی نے اس پہ کیا ہو اسے نہ بھولنا، یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کا مدد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. دولت مند بن جانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے دولت، لیکن دل پیدا کرے، بڑا دل رکھے، جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرے، جو لوگ مجبور ہیں ان کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے. اس لیے کہ کوئی دولت اپنے ساتھ لے کے جاتا نہیں ہے، جو لے کے جاتا ہے وہی صدقات جو یہ نکالتا ہے، وہی خیرات جو نکالتا ہے، وہی جو مدد جو کرتا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے انسان. اسے سچا امام زمانہ کا چاہنے والا کہا جاتا ہے. بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. دعا کرتا ہوں پروردگار اگر ہمیں دولت دیا ہے تو اس کے ساتھ برابر کا دل بھی دے پروردگار، تاکہ دوسروں کی ہم مدد کر سکیں. پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.